جانباً حليم القاسد الأولين والآخرين إمام النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم تمام الأنبياء عليهم السلام أزواج المطهرات آل بيته الطاهرات أصحاب المصطفى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سلاسل أربعة الفرقان دين مليا قول مولاهم وأبراهم ورجاهم مشركهم رضوان سيد الرسل أعظم الجيلاني رضي الله تعالى عنه والنیا کا حضور سید سلطان المشائخ حضرت محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیع مومنین مومنات ہمارے ابا اجداد کی ارواح تک ہمارے نمائے اعمال اور ہمارے صدور میں سبھی مسانی کا نور داخل فرما دیجیے آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة والسلام على نبيه الوزن والفضل والعدل والنظم والعلم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسبحان وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبعرفان وبسلطان وبإيمان وبإتقان وبإعلان وبعرفان وبسلطان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له لا ولد ولد جلد جسد رسو عوض ونصب ولا عيب طاب له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وكريم معصومنا ومقدومنا ومظلومنا ومقسومنا ومحبوبنا وموجودنا ومعشوقنا وأجدر الخلق جديرنا هو جم المناقب وجم المناقب ومعتصم المطلوب ومنتجع الغفران من كل طائب اعظم الخلق پوری کائنات سے بڑھیا پوری کائنات سے غلط کی ذرا بولو پوری کائنات سے زمین سے بھی آسمان سے بھی شرق و غرب سے شمال و جنوب سے اللہ پاک کی جو کرسی سن رکھی ہے اس کرسی سے بھی اللہ پاک کا جو عرش ہے اس عرش سے بھی اللہ ایک کی اوقات رکھ دے آسمان حضور دی اڈی جتنا بھی نہیں
سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی ارشاد فرماتے ہیں بڑا یہ لہرا کے باہر عبادت کے مٹ گیا نام رے کے کثرت۔ اس پہ صرف علماء جو ہیں ان کو سبحان اللہ کہنی چاہیے، اگلے کو کہ پتہ میں کیا اعلیٰ حضرت کی ادنا حضرت کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت کی بات سمجھنی ہو تو باپ اعلیٰ ہونا چاہیے، ماں اعلیٰ ہونی چاہیے، پیر اعلیٰ ہونا چاہیے، خون اعلیٰ ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آئی ہے نا باپ؟ اعلیٰ حضرت کی بات سمجھنی ہے، باپ اعلیٰ، ماں اعلیٰ، خون اعلیٰ، نسبت اعلیٰ، شجرہ اعلیٰ، عصب اعلیٰ، عصب اعلیٰ، محفل اعلیٰ، مجلس اعلیٰ، بات اعلیٰ، فکر تب کہیں جا کر سمجھ میں آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کیا ہوگا۔ بڑا یہ لہرا کہ باہر عبادت کے مٹ گیا نام میں رہ گے کثرت، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے جس کے سامنے عرش اور کرسی پانی کا بلبلا ہو، اس کی پوری ذات کے سامنے حقیقت کائنات کی کیا ہاتھ رکھ کے آپ کو مرد بن کے سبحان اے میں کلیجے دے ٹکڑے ہو جو سنن کچھ آئے ہو تو ہے مرد بن گئے۔ میں تو مردوں سے بات کرتا ہوں، ہاں ہوں تو میں خطیب آنا مجھے میں فقیر ہاں، لیکن جو تقریر کرا تو میں فقیر نہ خطیب ہاں، پتہ تو میں سارے حکم کراں گا جنہیں خطیب کر دیں۔ سمجھ میں بات آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہاں کہہ دو سبحان اللہ، تاکہ حضور نہیں سننے کے محتاج کہ حضور کو سناؤ۔ وہ جیسے خطیب کہتے ہوتے ہیں اتنا اونچا بولو، یہاں سے آواز گھومے، پھر داتا صاحب پہ جائے، پھر وہاں سے جناب وہ بغداد جائے، پھر وہاں سے جناب نجف شریف جائے، پھر وہاں سے گھومتی پھرتی حضور تک جائے۔ رب اپنے محبوب کو اتنے انتظار کی زحمت دیتا ہی نہیں ہے۔ بندہ امتی مصطفیٰ کا ابھی قلب کے اندر خیال لاتا ہے اور وہ خیال لفظ بن کر اس کے لبوں تک بعد میں آتا ہے، گنبد خضرا میں خبر پھیلے ہوتی ہے۔ خبر جناب کریم کو ہوتی ہے، اس لیے ذرا یہاں ملے میں پتہ لگے اس شاد بیٹھے ہیں نعرہ رسالت۔ بس میری اینڈ دی تقریر تک ہے ہی نعرہ چلنا چاہیے، نعرہ رسالت، اور دور سے بولیے نعرہ رسالت۔ تکبیر والا بھی ابھی خوش ہوتا ہے جب یہ نام لو، حیدر پاک بھی تبھی خوش ہوتے ہیں جب یہ نام لو، تحقیق میں چاروں یار تبھی خوش ہوتے ہیں جب یہ نام لو، غوثیہ میں غوث پاک تبھی خوش ہوتے ہیں جب یہ نام لو۔ سب کو خوش کرنا ہے تو یہی کہو نعرہ رسالت۔ اعظم الحق، اعظم الحق، ساری کائنات سے بڑے وَأَحْسَنَ الْخَلْقِ، ساری کائنات کو سونے آتا جس کی شبیہ حسن ہو۔ حسن کا معنی پتہ ہے کہ سونا، حسن کا معنی کی دب کے بولا، حسین کا معنی چھوٹا سونا، حسین اس میں تصغیر ہے۔ حسن کا معنی کی جیدی شبیہ سونی ہوئے وہ دی اپنی ذات دا حسن دے عالم کیا ہوئے۔ احسن الحل عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت أحيط بالسار وسقطت الإبرة فطلبتها فلم أقدر عليها فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجرتي فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبينت الإبرة من شعاع وجه رسول الله۔ سچے پیو دی سچی تھی تے سچے نبی دی سچی بیوی تے سچے مومنہ دی سچی ماں اما عائشہ آنا راویہ میں آپ فرماتی ہیں خوب اندھیرا تھا، دیا چلا رکھا تھا ہم نے، اور ادھر بیٹھی ہوئی تھی، کپڑا سی رہی، تیز ہوا کا جھونکا جو چلا، دیا گل ہو گیا، پھر میں ڈھونڈنے لگی ایسے کر۔ یہ میں تشریح پیش کر رہا ہوں، تمثیل پیش کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ پہلے ہٹا دو اس
اب سمجھ ایسے کر کے میں ڈھونڈ رہے ہیں طلب تو سوئی گری ہے کدھر گری فلم اقدر علیہا میں نے بڑا کوشش کی مگر میں قادر نہیں ہوئی اس کی تلاش پر. یہ تو عقیدہ دے دیا ضمناً عرض کر رہا ہوں میرے موضوع سے ساتھ یہ ریلیٹڈ نہیں ہے بات ضمناً عرض کر رہا ہوں یہ تو اماں نے عقیدہ دے دیا جب میں بیوی ہو کر ان جیسی نہیں ہو سکتی تو تم کیسے ان جیسے ہو فطلب تو میں نے بڑا تلاش کیا فلم اقدر علیہا میں قادر نہیں ہوں فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرتی اتنے میں کریم آقا میرے حجرے میں داخل ہوئے داخل کیا ہوئے حضور کے چہرے عطر سے اور حضور کی مسکراہٹ کی شعاع سے پورا کمرہ جگمگ کرنے لگا اور سوئی بیچ میں دھکنا شروع ہو گیا. احسن الحل جنت سونا اور کوئی قرآن میں اعلیٰ حضرت پر فرماتے ہیں ہے گلے باغی قدس رخسار زیبائے حضور ہے گلے باغی قدس اے باغ نہیں ہے زمین تیرے ہے گلے باغی قدس رخسار زیبائے رسول اور سرو گلزار قدم قامت رسول اللہ اکثر الحل وأجمل الحل وأكمل الحل وأطهر الحل وأطيب الحل وأفصح الحل وأبلغ الحل وأرشد الحل وأمجد الحل وأكبر الحل وأجود الحل وألين الحل وأبلج الحل وأعلم الحل وأحلم الحل وأبصر الحل وأسمع الحل وأولى الخلق وأعلى الخلق وأفضل الخلق وأول الخلق وأنور الخلق من الحسن والصداق والولاية والعناية والحكاية والإمامة والأمانة آلانا وأولانا وأجلانا وأحسننا وأكملنا وأجملنا وأبصرنا وأسمعنا وأطهرنا وأطيبنا وأسمعنا وأبصرنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وأعرفنا وأقربنا أكبر أنور أجدر أحسن أطهر أطيب أولى أعلى أول آخر أبلج أجدر أجود له ثم نشهد أن محبوب ربنا وصمدنا وندلنا وجدلنا ورونق جدراننا وتبريك بيوتنا وقرة أعيننا وتطهير صدورنا وتنوير رزق رازقنا وسبب تغفیر ذنوبنا وعلت تقبیل حسناتنا وقاسم رزق رازقنا حبیب مجیب منیب کریم. تکبیر قدوة ندوة نظمة رتبة أسوة حسنة بدلائل القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة ثم صعد إلى سدرة المنتهى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الوسیم الحسیم القسیم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النور الأنبار وسر الأسرار وسيد الأبرار
پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا من خیرہ اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا من اختارہ اللہ. اللہ پاک کے لیے تمام تعریفیں، تسبیحیں، تکبیریں، تمجیدیں، تحمیدیں، تعلیمیں، محامد، محاسن، ثنائیں، سب اللہ جو ہمارے آقا و مولا و ماوا و ملجا کا رب ہے. اور حضور کے بتانے سے ہمیں پتہ چلا ہے ہمارا بھی رب ہے. حضور کے خبر دینے سے ہمیں معلوم ہوا ہمارا بھی رب ہے. تو تعریفیں اس کے لیے جو ہمارے آقا کا رب ہے اور ہمارا رب ہے. اس کے لیے تعریفیں جو اکبر ہے، سب سے بڑا، جس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا. اور اس پر کسی کو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی بندہ ہو، کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہو، اللہ اکبر سارے ہی کہتے ہیں، 5 وقت کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر. تعریف اس کے لیے جو اللہ اکبر، اللہ سب سے جو بڑا ہے، اس کے لیے تعریف. اور درود اس پر جو سب سے بڑا ہے، اس پر درود کے جو سب سے بڑا ہے، محبوب پر درود بھیجتا ہے. سب سے بڑا ہو کر اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، اپنے محبوب پر سلام بھیجتا ہے. تعریف اس کے لیے جو بنانے والا ہے، درود اس پر جو بننے والا ہے. تعریف اس کے لیے جو سجانے والا ہے، درود اس پر جو سجنے والا ہے. تعریف اس کے لیے کہ جس نے مخلوقات کو تخلیق فرمایا، درود اس پر جس کی خاطر تخلیق فرمایا. تعریف اس کے لیے جو خالق اکبر ہے، اور درود اس پر جو سبب تخلیق ہے. وفي حديث سلمان عند ابن عساكر قال حضرت جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد عليك السلام إن ربك يقول يا محمد إن كنت اتخذت إبراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا وما خلقت خلقا أكرما إلي منك فلقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامتك ومنزلتك عندي يا محمد لولاك ما خلقت الدنيا وما فيها. او کما قال ابن عساکر میں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیمان فارسی راوی ہیں، فرماتے ہیں جبریل امی حضور کی بارگاہ میں آئے، قدمین کو چوما، پھر اللہ کا سلام پیش کیا، اپنا سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ اے حبیب پیارے، آپ کا رب یوں فرماتا ہے یہ جو چاند ہے نا اور سورج ہے نا اور رات ہے نا اور دن ہے نا اور سمندر ہے نا اور خشکی ہے نا اور پہاڑ ہے نا اور بندے ہے نا اور ملائکہ ہے نا اور جن ہے نا اور ارواح و اجساد و اجسام ہے نا اور انبیاء ہے نا، جو شے دکھائی پڑتی ہے نا اور جس چیز کا تحفظ ہوتا ہے نا اور جس شے پر لفظ خلق کا اطلاق ہوتا ہے نا، اے آمنہ کے لاڈلے یہ اس لیے بنائی ہے کہ ہر ایک کو پتہ لگ جائے تیرا مرتبہ کتنا بڑا ہے. جو سبب تخلیق کائنات. اور یہ صرف حضرت سلمان ادھر مولا علی فرماتے ہیں عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ قال حبت جبریل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فقال یا محمد ان ربک یقول لأجلک أسطح البطحاء وأمضج الموج وأرفع السماء وأجل الصواب والعقاب. مولا علی فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا سونیا اے جڑا آسمان بغیر ستون تے کھلوتا ہے او دی وجہ تو سمجھ میں. اسی لیے میں نے کہا اعلیٰ حضرت کو کون سمجھے؟ اعلیٰ حضرت اس شخصیت کا نام ہے جو ہاتھ میں قلم لیتے ہیں اللہ اکبر، ادھر قرآن ہوتا ہے ادھر حدیث ہوتا ہے، احمد رضا کی آنکھیں دیکھتی چلی جاتی ہیں، ہاتھ چلتا چلا جاتا ہے. مل کر بولی نعرہ رسالت، نہیں چپ نہ رہنا کوئی بھی، نعرہ رسالت. سیدی اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے ہیں زمین و زمان اے حدیث پڑھو تو اعلیٰ حضرت شعر سنو. ایتھے جتنے علماء بیٹھے میں نے جتنے تلے لگن علی مٹی دی خاک دے برابر بھی کوئی نہیں، بلکہ انہوں نے مقام بندو بندے تو آڑے جتنے تساں بیٹھے ہو کلمے دی قسم ہے. میں میرا نظریہ یہ ہے کہ تم سب مجھ سے کڑوا درجے افضل ہو. ہاتھ جوڑ کر آپ کو کہتا ہوں ذرا سونو جس کو ہو لغت سے وہ یہ حدیث پڑھے اور اعلیٰ حضرت کو پڑھے. اور لوگ کہتے ہیں یہ دین تم میڈ ان بریلی لائے ہو، اور میں نے کہا کمرے ہو تو انسمجھ ہی کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ کے حدیث پڑھو تو تھوڑے اندروں آواز نکلے گی یہ میڈ ان بریلی نہیں میڈ ان مدینہ ہے. بھی پٹی والا حضرت عظیم البرکت کی اپنے تو نہیں. اعلیٰ حضرت نے حدیث پہلے پڑھی لے اجل سطح البطحاء وأمضج الموج وأرفع السماء، قلم لکھی. انہوں نے فرمایا اے سادے سادے ہیں نزول کے پیڑاں نے، یہ سنی حضور دیا پیڑاں نے. پیڑ سمجھو پیڑاں وہ جن میں پچھو سب چلتی ہیں. کوئی داڑھی رکھ کر آ جائے پگڑی باندھ کر آ جائے اور تمہیں کہا آؤ بات سنو ہماری، تم کھڑے ہو جاؤ دین کی بات کر رہا تو پہلے تو ٹیکہ لائے گا وہ نماز دا، پھر ٹیکہ لائے گا روزے دا، پھر ٹیکہ لائے گا حج دا. تو وہ جناب ہے تو انہوں بس وہنے ملتے ہی ہو سو آدھے ہو سو ہاں جی بڑی چنگی بات کر رہا ہے، نماز کی کر رہا ہے روزے کی کر رہا ہے، اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ حالانکہ نہ دین نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے. اے علماء بیٹھے نے پوچھو نے، اے علماء بیٹھے نے پوچھو نے، علماء نو پوچھو بخاری پڑھنا میرا کام ہے. میں بحمدللہ تعالیٰ پوری بخاری مجھے زبانی یاد ہے، بخاری میں پڑھوں گا. علماء یہاں تشریف فرمائیں، ان کی نالین کو سر پر رکھ کر عرض کرتا ہوں کس نے کہا ہے کہ نماز کا نام دین ہے؟ کس نے کہا؟ میں بتلاتا ہوں جی بتلاتا ہوں صبر کریں سنی جائیں. نماز کا نام دین نہیں ہے، روزے کا نام دین نہیں ہے، حج کا نام دین نہیں ہے، اور یہی چیزیں دین بنتی ہیں. یہی چیزیں دین سنو یہی چیزیں دین ہے نہیں بنتی ہیں. تب بنتی ہے جب کلیجے میں محمد کی محبت ہو. سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ تو جے کہ حالی نماز روزہ ہوئے تو اندر محبت نہ ہوئے تو دین ہے؟ رل کے بولنا پڑے گا، دب کے بولو. تاں تو میں اعلیٰ حضرت کی کسی نے سمجھا میڈ ان بریلی کہاں میڈ ان مدینہ دین ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بریلوی نے خدا کی قسم اپنا ایک شعر اپنی مرضی نال نہیں لکھیا. حسان بن ثابت کے سامنے پڑھ دے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام، وہ حسان بن ثابت نے شعر پڑھ کے ترجمہ کر دے رہے. سیدہ فاطمہ زہرا نے کلام لکھا سامنے لا رہے ہیں، جناب نے کلام لکھا اعلیٰ حضرت کے سامنے آیا ماذا علا من شم تربت احمدہ اللہ یشم مدزمانی غوالیہ اینڈ کر کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تہنے سنی پولے پالے انہوں نے تو کوئی بھی آن کے نماز کا جانسا دے کے حضور تو اٹھا دے گا اٹھانے والے ٹاندے بھی رہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کو کیا پتہ چلے گا کہ مدینے والی لغت کیا ہے اور مدینے کا دین کیا ہے اور مدینے کا اسلام کیا ہے. یہ پولے پالے ہیں، یہ تو مار کھا جائیں گے. یہ کوئی ٹنڈا منڈا بولتا ہے، کوئی تنجو منجو کرتا ہے، کوئی تو اڈا مڈا بولتا ہے، کوئی تیرا میرا بولتا ہے. ان کو کیا خبر یہ عربی میں کیا کہتے رہے ہیں صاحب. اور سیدہ نے کیا کہا؟ شعر پڑھا جب
تو یہ ماذا علی من شمت تربت احمدہ جواب علماء دے سکتے ہیں کہ آپ سامنے میں سے کوئی ایک بندہ بھی بتا سکتا ہے کہ سیدہ کیا کہہ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت اگر آپ ادھر سامنے ہوتے تو میں آپ کے پاؤں خالی چومتا نہ، آپ کی تلیاں چاٹتا اس زبان سے، چومتا نہیں میں چاٹتا، اس تلی کو چاٹتا کہ یہ امت پر احسان کیا ہے. ہمیں کیا خبر کہ کیا خبر کہ کیا اثر ہوتا ہمارا. سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم پکڑی اور سیدہ کا کلام سامنے رکھا. ماذا علی من شمت تربت احمدہ اللہ یشمد الزمانی غوالیا لکھا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن، پھول لب پھول بہن پھول بدن پھول زگن پھول. واللہ جو مل جائے ماذا علی من شمت تربت احمدہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ دلہن عطر چائے، مانگے نہ دلہن عطر چائے نہ کبھی پھول. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا گلی جس میں حسین اور حسن پھول. حضرت نے ارشاد فرمایا، حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته. اعلیٰ حضرت نے بڑا کلام، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کلام میں الہی میں شمس و دعا تیرے چلائے. اینو علماء نے پوچھو کیا ہے یہ ترجمہ نہیں بڑھتا. الصبح بدا من واللیل دجا من وفرته واللیل دجا من وفرته ہے کلام الہی میں شمس و دعا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف قضا. اللہ اکبر کبیر. اعلیٰ حضرت کا بڑا احسان ہے ہم پر، مانو نہیں تو سن کے پتہ سی تھے پڑھتے رہے صبح بدا من طلعته. تو ان کے پتہ ہے اے ترجمہ پڑھو گے تو ان پتہ لگے گا کہ صرف مدینے میں نماز ہی نہیں پڑھی جاتی تھی کہ نماز کا ٹائم ہے سنت توجہ نماز پڑھی جا رہی ہے، بلکہ مدینے میں یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ جانے جانا جلوہ کریں اور نائی بال کاٹ رہے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحلاق يعلقه فأتاب به أصحابه وما يريدون أن تقع شعرة إلا يد الرجل. فرمایا جب نائی بال کاٹ رہا تھا تو پتر پڑھاؤ میں نہ سمجھو. چاہتا ہوں تمثیل نہیں ہے، سرکار کے کتوں کے کتے ہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تمثیل نہیں ہے اور نہ ہی بلکہ مثل بھی نہیں بیٹھے. اور یہ بھی ساتھ عرض کرتا ہوں تشبیہ بھی نہیں ہے، تشبیہ ہو ہی نہیں سکتی. کہیں میرے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس نے ایسے کیا ہے تو گویا حضور کی تشبیہ دے دی ہے. من حضرت امام کستلانی علماء میں پہلے میں عبارت پڑھ لما صرف علماء دی قدموں میں ہاتھ لا کے حضرت امام کستلانی شارح بخاری فرماتے ہیں من وصبہ انما وصبہ علی سبیل التمثیل فلا یعلم احد حقیقت وصبہ الا خالقہ. فرمایا آج تک صحابہ میں سے بھی اہل بیت میں سے بھی اور محدثین سے بھی جس نے نبی کی شان بیان کی ہے اس نے حق ادا کوئی نہیں کیا، اس نے علی سبیل التمثیل بات کی ہے. شان مصطفیٰ خدا جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. نمبر لے گئے سارے ان کو تھپکی مارو، یہ نوجوان اصلی سنی مل کر بولے یا نبی
شدی ادھر سے آواز آئی تھی جی اللہ نے حضور نے دین فرمایا نماز کو ذرا سنیں آپ مدینے میں صرف کیا صرف نماز پڑھی جاتی تھی یہ بھی مدینے میں ہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں تو جو مدینے میں نماز پڑھی جاتی تھی ابھی وہ بھی بتاؤں گا وہ بھی عرض کروں گا بخاری پڑھوں گا اللہ ہمیں نمازی بنائے پر ایسے جس طرح صدیق نماز پڑھتے تھے اللہ ہمیں روزے دار بنائے مولا علی ساری زندگی آپ نے فرمایا مجھے گرمی کا روزہ پیارا لگتا ہے وہ دس دیں اگر حضور بیٹھے ہوں جناب اب یہ میں تفصیل میں پھر کہہ رہا ہوں تشریح نہیں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نائی کی عادت کیا ہوتی ہے میں نائی کی مثال سمجھانے لگا ہوں نائی پہلے ایک پاسوں بال کرتا ہے پھر دوسرے پاسوں یہی گل ہے بولو نائی کا طریقہ ہے ہوتا ہے کٹ کے نہ بال پھر کدے جناب اتھے آ جانا ٹھیک ہے نا پھر کدے اتھے آ جانا یہی کم ہوتا ہے پھر تو جناب باہر ہو کے جناب پھر انج آ جاتا ہے پھر جناب اے پھردا ہے نائی چاروں طرف اطاف بہی اصحابہ ایک باری پھر توجہ جی اتا انہاں حضور دا طواف تے حضور رہ گئے حضور رہ گئے صحابہ نے نائی دا طواف کی تھا اتھے رکھ کے بولو ہم اپنے نبی کے گج وج کے بولو جس کی ماں نے غلطی کی ہے وہ نہیں بول سکتا اور جس کی ماں پاک ہے بولے گا ہم اپنے نبی کے سرکار نبی کے دلدار نبی کے سلطان نبی کے ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے اب تشریف رکھیں دل بھی حاضر جان بھی توجہ ہے نہیں کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی حضور پرنور شب یوم النشر توبہ تو دین کیا ہے نماز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يقسم قسما اذا اتى رجل خراسا فقال ائذن يا محمد صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإلك ومن جادل اذا لم اعدل قد كنت بخسرت اذا لم اكن عادل فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لي فاضرب عنقه اذن لي فيه فاضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا یہ میں بخاری پڑھ رہا ہوں اتھے ہاتھ کر کے آکھو سبحان اللہ یہ بریلی کا فیض ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں لار ہے فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ توجہ علماء يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ وَيَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ اے دین وَيَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّامُ مِنَ الرَّمِيَّةِ او كما قال رواه البخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے ہم سرکار جلوہ کرتے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے سرکار دہی جاؤں منڈی جاؤں اے نہیں میں کہندہ حضور کسی نو تھوڑا دیتا ہے حضور جی نو دیتا ہے تھوڑا دیتا ہی نہیں حضور جی نو دیتا ہے تھوڑا دیتا ہی نہیں سبحان اللہ دروشی پڑھو کوئی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور ایسا اونچا بول رہنما ابو حنیفہ اور ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ جناب سرکار جی نے دیتے تھوڑا دیتا ہی ٹھیک ہے اور جنہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے غلط کیا کسی کو زیادہ دے رہے تھے کسی کو تھوڑا دے رہے تھے میرا ان سے کوئی اتفاق نہیں ہے جنہوں نے حضور کے لیے تھوڑے کا لفظ بولا اپنی مرضی سے دے رہے تھے کسی کو اتنا کسی کو اتنا تھوڑا بڑا نہیں تھوڑا دیون حضور تو ہوئے تھوڑا جیدے تھک 1.25 کلو آٹے نو 500 بندیاں دا پیٹ بھرا دیتا ہے سمجھ آئی دے اللہ اکبر حضور تھوڑا جوڑا کوئی نہیں دیتے آنڈی تھکڑ جناب تو سنگی سکھا کے جناب تو پھر بعد ہی پوچھ دے سن چابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اے مسلم شریف دی روایت چابر پاک کو بعد ہی پوچھ دے سن جناب بکرے کتنے کوئی نہیں تھے آٹا کتھوں لے آئے ہیں انہاں کیا گل نہ بکرے دیئے نہ آٹے دیئے گل ساری سرکار دی گل ساری اب آپ کی وقار حضور تقسیم فرما رہے اور تقسیم فرماتے ہوئے وہ بندہ آیا جناب اور تک کچھ چوٹیاں دا نمازی چوٹیاں دا نال حرامی ایدہ مطلب حرامی بندہ بھی نمازی ہو سکتا جو سب پریشان ہو گئے ہو پریشان نہ ہو نمازی بھی چنگا پلا بے غیرت بھی ایک نمبر دا نمازی بھی داڑھی چنگی پلی جناب داڑھی پگڑی مگڑی داڑھی باڑھی سب کچھ آیا جناب آ کے رسول کو کہتا ہے اے دل جا محمد عدل کرو کسی کو اتنا کسی کو اتنا ایسے انصاف نہیں کر رہے حضور نے ایسے کر کے دیکھا گل تو دی اٹھی مکا چھٹی نا جب حضور نے فرمایا ویل لاکا چھٹی ہو دی اٹھی ہو پائی جان ساری زندگی دیا نمازاں توڑیاں کھڈے لگ جانیاں جے ادھروں نگاہ مصطفیٰ دی ہینج ہو گئی تے ساری زندگی دے پاپ توڑے نیکیاں بڑھ جانے جے نبی دی نگاہ رحمت لگ گئی سمجھ آئیے ساریاں ہی چڑیاں جانیاں جتنے کوئی پٹھ پٹھ کیتے ہوئے زندگی دے سائیں نے ہنج نگاہ کی تھی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تجھے جناب حضور دی اشارہ رحمت نہیں تو پھر کھڑے لگ گئی عرش ہے لگ گئی وہی لگا اتھے کم تو دے پورا ہویا حضور فرمایا ہو کیڑا ماں پتر جمیں گی جی ایسا انصاف نہیں کرنا تو کسے ورکڑے کرنا ہے اے جناب نے گل کی تھی نا حضرت عمر فاروق ہائے 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 عمر 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 ہون بھی جناب نہ لے لو حضرت عمر تو نبی نہ سجد یقین کرو اب بے غیرت دو نمبر بندہ بیٹھ نہیں سکتا بیٹھ سکتے حضرت عمر کا نام لین دی دے رہا ہے حضور نے فرمایا شیطان کو عربی اور کچھ بھی نہیں نہ آتی ہو ابلیس کو میں اپنی طرف کہہ رہا حضور نے جڑی گل کی وہ دسنا شیطان نو پاویں اور ککھ نہیں نہ آندا ہوے علماء تواڈے نال بڑے سونا میں ایسی مزاح کرن لگنا جڑی ادبی اور علمی اور فنی مزاح شیطان کنے اور کوئی بھی نہیں جاندا جناب پوری عربی وچ کچھ بھی تو انہوں فرہ یا فرو دا باب بھی یاد ہے دلیل بھی یاد ہے کہ فرہ اصل میں فرارہ تھا حضرت عمر دا نام لین دی دیر ہے انہوں پورا باب بما تعلیل یاد آ گیا سمجھ میں یہ صرف تواڈے واسطے گل اگلے نہ کردا شیطان رک نہیں سکتا جس کا نام سنے جن کا نام سنے تو شیطان ہائے ہائے اب بات لمبی ہو جائے گی یہ عمر وہ ہے جو مظہر کمالات مصطفیٰ اے سن لو جو مظہر کمالات مل کر بولو جو مظہر کمالات وہ عمر مولا علی فرماتے ہیں خدا کی قسم میں برس بینے تذکرہ سنانے لگا ہوں تاکہ حضرت عمر کی محبت بھی دل میں بیٹھ جائے اور پھر میں مولا علی کو ٹکا کے ذکر سناؤں گا چونکہ میری رگوں میں ان کا خون ہے اور سنیے حضرت مولا علی فرماتے میں نے جناب ستا ہوا ایسا نہ جناب
تے میں خواب وچ تکیا جناب سرکار تشریف لے آئے نا تے مسجد نبوی وچ سرکار آ گئے نا میں سویرے سویرے ٹر گیا خواب وچ پہ تک دن فجری دا ویلا ہے تے حضور تشریف لے آئے تے میں بھی آ گیا حضور نے فرمایا چل علی تکبیر پڑھ میں پڑھی سویرے تکبیر تے حضور نے نماز پڑھائی نماز پڑھان تو بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لا کے بیٹھ گئے تے سارے مقتدیاں تکنا شروع ہو گئے میں تانوں او دساں تانوں طریقہ بھی پر خطرہ بہت ہو جاتا ہے کہ کہیں تشبیہ نہ ہو جائے اس واسطے وگرنہ میں نے کیا پتہ دیکھے ہی ہوا ہے وگرنہ میں تمہیں بتاتا میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے مگر میں کسی وجہ سے بتلاتا نہیں کوئی وجہ ہے میں وہ کہتا ہوں کہ کہیں کسی بھی کوئی تشبیہ کی کوئی کہانی بنی تو مسئلہ کیتی کرتی کو محمد سکہ بڑھیا زردہ مولا پاک فرماتے ہیں سرکار ہینڈ کر کے بیٹھے نا ہینڈ کر کے تکنا شروع ہو گئے ادھروں ایک جناب کھجوروں دا ٹریل ہے کہ کوئی آنے والا آیا تو انہیں جناب حضور نے پیش کی تھی حضور نے سارے صحابہ نے کھجوراں ونڈ دیتی تو میں نے کوئی نہیں دیتی مولا علی فرمایا سارے نے کھجوراں ونڈ کے نا تو میں نے کوئی نہیں دی سارے نے جو ونڈ بڑھا رہے نا تو پھر جناب حضور نے کھجوریں تروڑی مطلب میں پنڈی دی تھوڑی بولی بول گیا توڑی کھجور ہینڈ کر کے بن کے نا کھجور دو ہنسیاں وچ کر کے گٹھلی ہاتھ وچ رکھی کھجور میرے منہ وچ فرمایا کھول منہ اپنا منہ کھولیا کھجور دوسری میرے حضور علیہ السلام نے ہینڈ کر کے کھجور پنی نا پھر جناب مولی منہ میرے دل وچ خیال ہے تیسری بھی دیونا آپ نے فرمایا نہیں اے اکھاں تواڈیاں جڑیاں نے نا شو چشم دی اوندی ہے تانوں تکلیف تے دوسرے اور زیادہ کھجوراں چنگیاں نہیں تواڈے واسطے دو بتیریاں اتنے وچ میری اکھ کھل گئی چونکہ اذان ہو رہی سی تو میں اکھ کھلی پھر فٹوٹ میں مسجد وچ گیا اگے حضرت عمر مسجد وچ وڑدے تے تو میں نے تقریر آدھر آنا کدی زندگی وچ پہلے نہیں آکھیا نے فرمایا آؤ نا علی آج تکبیر تم پڑھو گے نماز آج تکبیر تم پڑھو گے نماز ہم پڑھائیں گے ہم گئے جناب ہم نے فٹوفٹ تکبیر پڑھ لی اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھا دی نماز پڑھانے کے بعد جناب حضرت عمر اسی طرح بیٹھے جس طرح سرکار تشریف فرما تھا اس حیت میں بیٹھ کر اب میں حیران تھا کہ جلدی سے آگے بڑھ کر حضرت عمر کو کہوں کہ یہ سارا سلسلہ تو میں نے دیکھا ہے خواب میں حضرت آقا علیہ السلام کے ساتھ اور وہی ہو رہا ہے ابھی میں اٹھ کے آگے ہوں نہیں لگا یہ کہنے کے لیے کہ کان میں بتاؤں یہ تو میں نے سینے سارا خواب میں دیکھا ہے جو میں بتلانے لگا تو دروازے سے کھجوریں والا بھی آ گیا اور کھجوروں والے نے آ کر عجب کام کیا اس نے آتے کھجوریں پیش کی حضرت عمر نے بھی یہ جب حال کیا کھجوریں لی اور لے کر سب کو بانٹ دی مجھے کوئی نہ دی اور آخر میں کھجور توڑ کے گٹلی رکھی ہاتھ میں مجھے کہنے لگے منہ کھول کھجور ہم نے کھجور ایسے کر کے توڑی ہم نے عمر نے توڑ کے کھجور میرے منہ میں ڈالی ہم نے کھجور کھائی اور گٹلی ان کے ہاتھ میں دوسری کھجور توڑی گٹلی اپنے ہاتھ میں کھجور میرے منہ میں نے عرض کیا غریب نواز تیسری کھجور بھی دے دو تو عمر مسکرا کر کہنے لگے جی راتی سرکار دیتی ہو یار تو عمر بھی دے دو میں تو نعرہ طریقہ میں تو سکھانا مانا نعرہ گلی گلی پہلے نعرہ مار دیں گلی گلی نگر نگر انہوں تو سن کہنا ہے ابو بکر ٹھیک ہے گلی گلی نگر نگر اور دیکھو جڑا بندہ چپ روے گا نا وہ حضرت علی نے بھی کوئی کنیکشن نہیں گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر اب ذرا پلٹاؤ اب میں کہوں گا نگر نگر گلی گلی آپ نے کہنا ہے علی 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 نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی اور انہوں دونوں نے ٹکا کے محبت رکھے انہوں دونوں نے محبت بڑا مسئلہ بھی جو ہاں جی حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں کہتے کھچ کے میں نے ادھر لے آئے ہو حضور علیہ السلام نے بولا حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دن حضرت علی تو کیا نہ اسے مسکرائے انہوں نے کہا لے تبسم یا اخی بھائی ابو بکر کیوں مسکرا رہے ہو انہوں نے کہا میں نے کہنے وچ گل کیتی سرکار تاں ہس پے انہوں نے فرمایا تانوں کہ کہنے وچ گل کیتی انہوں نے کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا سی کہ لا یجوز احد للصراط ایک بندہ بھی نہیں گزر سکتا پل صراط تم جب تک الا لمن كتب له ولي ابن ابي طالب الجواب
بندہ بھی پل صراط تو میری امت دا نہیں لنگ سکے گا جہاں تک علی انہوں اجازت نہ دے جہاں تک علی انہوں اجازت لنگ نہیں سکتا حضرت علی مسکرا انہوں نے فرمایا پیارے بھائی ابو بکر ایک منٹ کن وچ بھی فرمائی یہ تواڈے کن وچ کہیں گے تو میرے کن وچ بھی کہہ گئے اگر تواڈے کن وچ کہے حضور نے فرمایا انہوں نے کہا میں نے سرکار نے فرمایا علی دھیان کری اجازت انہوں دیوی جیسے دل میں ابو بکر دی محبت ہوئے علی 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 اچھا توجہ جی پھر توجہ جناب میرے کلیجے کے ٹکڑوں پر انہوں نے کہا گل بہت لمبی ہو جیسی یار اجے میں تقریر شروع کی تھی کوئی نہیں تو رولا بڑا اجے میں آگے بھی نکلنا جلدی اجے تقریر شروع ہو نہیں برابر اچھا میری جان آپ پر قربان حضور نے فرمایا تباہ ہو اور جب میرے فاروق بولے انہوں نے کہا یار تلوار تھے انہوں نے کہا یار صلی حکم دے توڑ بڑا اس منافق دی حضور نے فرمایا چھٹ دے ایک اللہ تھوڑا ہی ہے اور بتیرے نمازاں تن کے پڑھیں گے روزے تن کے رکھیں گے قرآن بغل بچوں ہوئے گا ہر ویلے پڑھتے رہن گے دین بچوں نکل جان گے دین میں اچھا بولو دین میں دین سے ایسے جیسے تیر نکلتا ہے کمان سے اب میری طرف دیکھنا سارے دیکھ رہے ہو جی نماز ہے ان کے پاس پر دین اے لفظ بولو سارے نماز ہے پر دین روزہ ہے پر دین قرآن ہے پر دین پھر کیویں سمجھا دین کی نماز اصل ہے ہی معیار بڑھائی بیٹھے ہیں یہ نہیں بڑھائی بیٹھے اور دیکھو جی یہ تو جناب انہوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جی یہ تو مولویوں کی کوئی جنگ ہے جی یہ تو فلانی جنگ ہے یہ مولویوں کی بات ہے اے مدینہ شریف حضور پہ گل کرتے ہیں مولویوں کی گل شکر دا کلمہ پڑھو سا تو انہوں دس دے پیا شکر دا کلمہ پڑھو سا تو انہوں یہ گل پہ دس دے جڑی حضور کی تھی اے مولویوں کی جنگ اور تو سو پہنیوں سارے مولویوں کی جنگ حضور نے فرمایا بھئی یہ عمر تم سارے صحابی ان کی نمازوں کو دیکھو تم کہو ساڑیاں تو ہے ہی کو نہیں نمازی تو یہ نہیں ساڑھے تو روزی کو نہیں روزی دار تو یہ نہیں دین نماز ہے پر دین روزہ ہے پر دین حج ہے پر دین قرآن بھی ہے پر دین مسجد بھی ہے پر دین سمجھ آئی دے اتھی کھلوتے رہو پیرا ہوتے اللہ جلنا کوئی نہیں جڑے بیٹھے ہو بیٹھے رہو جڑے کھلوتے رہو تھے لگے ہتھا میں بخاری پڑھنے لگا انا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم شارب الخمر حضور فرماندے نے حضور تشریف فرما سن صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی سی بندہ ایک آگے شراب پیتی ہوئی سی حضور نے فرمایا بک کہ تو ہو اس کو ملامت کرو حرام قرار دی ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے کیوں پی ہے اس نے ملامت کرو حرام ہے شراب اس نے نہیں پینی تھی اور اگر پینی تھی تو جہاں کیوں آیا تھا ہاتھ اس پر جاری ہے اس کو 20 کوڑے مارے جائیں گے لیکن ابھی اس کو ملامت کرو حضرت انس فرماتے ہیں فضربنا بصوبہ وبناله وبجدہ ہم میں سے سارے ساتھی اٹھے کسی نے حج ماریا تو سن اس جڑے نو اے ماکسی تو لگا خدا کا خوف نہیں مستقیتا من رسول اللہ حضور سے حیا نہیں آتی ایسا کیوں کیا اور وہ صحابی تھے جن سے یہ غلطی ہو گئی تھی ایسا کیوں کیا اب ذرا حاضر رہنا ایک طرف حضور نے کیا فرمایا کہ ان کی نماز اچھا بولو ان کی نماز ان کے روزے ان کا قرآن تلاوتیں ان کی نہیں کیوں کہ ان کے قلب میں میری محبت نہیں ہے دماغ میں رکھنا ان کے دلوں میں میری محبت طبرانی نے 21 مرتبہ روایت کیا ہے اس روایت کو کہ ایک بندہ آ رہا تھا صحابہ اس کا تعریف کر رہے تھے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ بہت چنگا ہے بہت چنگا ہے بہت چنگا ہے کتنے بجے سامنے آیا حضور نے فرمایا اے انہاں کہ یا رسول اللہ صحابہ نے عرض کیتا ہے دی نمازاں دے نال دی نماز ہی کوئی نہیں کسے حضور نے فرمایا میں اس کے ماتھے پر شیطان کا سینگ دیکھ رہا ہوں 21 والی طبرانی نے روایت کی تھی جناب روایت غریب نوازو میرے سلطانوں تو تاجوروں 21 والی آپ نے فرمایا
وہ گیا جناب حضور نے فرمایا دیکھو پوچھو قسم دے کے کہ آمدیاں اے نہیں سی سوچتا کہ میں محمد سے بھی افضل ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جب نیڑے آیا وہ دیکھو پوچھیا صحابہ نے اس کے ہاں میں اس جماعت سے افضل ہوں ساری سے. پھر گیا نماز شروع کر دی. اے علماء بیٹھے ہوئے حضور نے فرمایا کون ہے جو اسے جا کر قتل کرے؟ توجہ ہو رہی ہے بھائیو؟ توجہ ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے ایک بندہ حضور نے فرمایا انہوں وٹ دیو اے مسلمان مومن نہیں ہے. اور ایک بندہ اب میں بخاری پڑھ رہا ہوں ایک بندہ پی ہوئی ہے اسے سن بھی مارا جا رہا ہے. اے گل میں نہیں کراں گا تو انہوں حضور دی محبت دی سمجھ کو نہیں آمنی تو اے میری گل جنہوں میں اٹھ کے ٹر جاواں گا نا. کل میں نے ایک بندہ آدھا کہ تھوڑی گل بندے سن دے بھی بہت نے پر تساں جناب گلاں عجیب جیاں کردے ہو تو پھر بندے جناب سنن تو بعد عاشق تے ہو جاندے نے ذرا عمل وچ مٹھے. میں آگیا مولوی میری گل سنو عمل وچ ایسے تیز ہونے چاہیے جی میں رائے میں ڈالے نے. اینجدے تیز ہونے چاہیے میں آگیا خدا شاءاللہ کدے نہ تیز کرے اونجدہ تو مٹھے ہی چنگے ہیں پر مٹھے ہو کر اعلیٰ حضرت کے پیروکار بن کے پل صراط سے وجد کرتے ہوئے گزر جائیں گے کلیجے میں مصطفیٰ کی محبت ہوگا. اعلیٰ حضرت بریلوی کے یہ اعلان سن لو فرمایا مجدہ ہو اے پھڑ پتر میں ادھر ہاتھ اتے کر کے انہوں مجدہ دیوا جڑا رضوی ہے تو جڑا میرے اعلیٰ حضرت کا پیروکار ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجدہ ہو. یہ علماء تشریف فرمائے مجدہ ہو اے آسیو مجدہ ہو اے آسیو شافع شہ ابرار ہے. مجدہ ہو اے آسیو شافع شہ ابرار ہے. تہنیت اے مجرموں گل کے پہ کر دینا کہ مجرموں کیا سمجھے ہے دامن مصطفیٰ کیا ہے پتر جی جبریل جس کے غلاموں کے سامنے حاجت پیش کرے اس کا عالم کیا ہو. اور میں سنانی نہیں تو گل بڑی مزیدار ہے لیکن ٹائم تھوڑا ہے. فرماتے ہیں مجدہ ہو اے آسیو شافع شہ ابرار ہے. تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے. چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے. چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. حضوری کی ذات تو ورا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بندہ پیتے ہوئے آیا ادھر حضور نے فرمایا چھک دیو نماز دے میں چھک دیو مومن نہیں. اور دوسری طرف حضور نے کیا فرمایا بندہ گناہگار ترین ہے یعنی پی کر آ گیا ہے. حضور نے فرمایا اس کو ملامت کرو. جب ملامت ہو رہی ہے ادھر میری طرف دیکھنا. صحابہ کرام نے فرماتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں ہم میں سے کسی نے کہا اس کو اخزاک اللہ تعالی خدا تجھے ذلیل کرے رسوا کرے. حضور بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فتغیر لون وجہ رسول اللہ. حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا. حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور حضور نے ارشاد فرمایا یہ کس نے کہا ہے. دماغ میں رکھنا گل دو بخاریاں نے بخاری دی روایتاں نے. ادھر پہ آئے ہوتا ہے کہ جناب نماز پر چھک دیو. ادھر بندہ گناہگار ہے. ایک بندے نے کہہ دیا جناب کہ خدا تجھے ذلیل کرے. حضور نے کہا کس نے کہا خبردار لا تقولوا هكذا مت کہو خدا اسے ذلیل کرے بل قولوا اللهم مغفر ہو ورحم ہو. بلکہ یہ کہہ دو کہ الہی اس کی بخشش کر دے اس پر رحم فرما دے. پہلے ذرا کہہ دو نعرہ رسالت
پھر کہہ دو نعرہ رسالت. اب جملہ اگلا سنا. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ حضور نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم ما علمت الا يحبني ويحب اللہ. فرمایا میرے رب کی قسم اس کے متعلق میں جانتا ہوں گناہگار ضرور ہے دے دل وچ اللہ کی بھی محبت ہے محمد کی بھی محبت ہے. اب کہہ دو ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے سرکار نبی کے. اب سمجھ میں آئیے بات بھائیوں ساری محبت ہے. دین کیا ہے؟ میری تقریر شروع یہاں سے کی ہے. دین کیا ہے؟ دین اچھا بولو دین اے تقریر اتھوں میں شروع کی تھی گل. دین نماز نہیں. یہ نماز دین بنتی ہے جب دل میں حب مصطفیٰ ہو. میرے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کعبہ بھی دین نہیں. زاد اللہ تعالی تشریفہم و تکریمہ. اعلیٰ حضرت بریلوی جب جا رہے تھے نا عمرہ کرنے آج بھی نیت میں کون ہی گئے دھیان کرے سارے دھیان کر لو. ہاں پکی گل ہے کنفرم گل. آپ نے خود فرمایا اس کے جو ہے چلو گل شروع تو سنانا متوان. میری جان آپ کے قدموں پر قربان ہو حضور کے غلاموں اور حضور کے عاشقوں. میرے خون کا ایک ایک قطرہ تم پر قربان. حضور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو میں ٹریا نا اور حضور اعلیٰ حضرت 315 علوم پر مارے تھے تو ہمارا رکھنے والا بندہ. انہوں نے نہیں سی پتا کہ کعبہ کے مطلب حضور نے فرمایا من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا غفر له ما تقدم من ذنبه. میں نے پتا تو انہوں نے نہیں سی پتا. 315 علوم پر مارے تھے تو ہمارا رکھنے والا بندہ اور اس پرواز کا بندہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا. کہ بڑے بڑے علماء جس کے سامنے ذہن میں تلمس طے کرے جب مدینے میں جانے لگے جناب ساری دنیا آئی جناب ہار پھولوں دے لے انہوں نے کہا حضور جان دے ہو کتنے جان دے ہو کعبہ شہر میں سی میں مکہ کا نام تک نہ لیا. نام تک نہ لیا. نام تک نہ مکہ کا نام تک نہ لیا. طیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس میں کہ نحدت قدر کی ہے. نحدت کہتی ہیں ارادی. مکہ کا نام تک نہ لیا. طیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نحدت قدر کی ہے. کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل. آپ کو پتہ ہے یہ کعبہ شریف کیا ہے؟ اور سارے آپ سب حضرات میں بتلاتا ہوں علماء کے قدموں کے ہاتھ کر کے. آپ کو پتہ ہے یہ کعبہ شریف کیا ہے؟ یہ حضور کی بچی ہوئی مٹی ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے. اس پہ اگر کوئی بندہ تحقیق کرنا چاہے اس کے ساتھ میں تفصیل سے بعد میں بات کر سکتا ہوں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے سونے سرکار نے فرمایا حضور نے جانے جانا نے فرمایا چاچے دیا پترا تنوں میں دساں جڑی میری وجود تو مٹی بچی ہے وہ دن کعبہ بنایا. اور میں یہ بات آپ سے نہیں کرنا چاہتا ہوں علماء نے گل کر رہے ہیں جتنے علماء نے تواڈے ہاتھ اگے میں جوڑ کے گل کرنا چاہتا ہوں تساں بہت ہی زیادہ عزت والے ہو وقار والے ہو احترام والے ہو احتشام والے ہو. یہ صرف تواڈے لے کرنے ادھر میں کر نہیں کر جناب والے پاسے کر لے منہ کلیاں بہ کے ساری زندگی سوچنے تے پاویں 5 منٹ لمن سوچیا ضرور جے جیدی اتنی دی بچی ہوئی مٹی مسجود الیہ ہو. بس ایسے باب سے بات جس کی بچی ہوئی مٹی وجود کی مسجود الیہ ہو تو وہ باقی ساری وجود کی مٹی کا عالم کیا ہوگا. یہی سبب ہے کہ مسلم میں اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اولهم خروجا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا مشفيهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا آيسوا وانا اكرم ولد آدم على الله تعالى شطوه علي الف خادم كانهم بيت مكنون او لؤلؤ منثور کہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ کریم کا طواف کیا جائے گا. کیوں؟ دنیا میں کعبے کا طواف ہے قیامت میں مصطفیٰ کا ہوگا. کیوں؟ کہ دنیا میں تو کعبے کا ہے قیامت کو حقیقت کعبہ کا ہوگا.
کہ ذل، اب ذلال کی بات میں شروع کر دوں یہاں فجر ہو جائے گی. ذل تجلہ کا وہ بھی حضور دے سے تجلے گا، حضور دی ذات کا نہیں. اللہ حضرت اور تجلہ کیا ہوتا ہے؟ تجلہ اور ہے، ذات اور ہے. دھیان رکھنا میرے کلیجے کے ٹکڑوں، آواز آ رہی ہے نا؟ تجلہ اور ہے، ذات تجلہ کیا ہے؟ تجلہ رب نے فرمایا فلما تجلہ ربو للجبل جعلہ دکا. اے جے تجلہ جدو اللہ نے پایا پہاڑ تے جعلہ خر موسیٰ. اور اجازت ہو تو تبرانی کی لگیا تو سنا دو. نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما تجلی اللہ لموسیٰ علیہ السلام. حضور فرماتے ہیں جنہوں اللہ نے تجلی فرمایا نا موسیٰ علیہ السلام سے، حضور فرماتے ہیں جنہوں فرمایا تو کانا یبصر النملہ علی بیدائے فی لیلت ظلمائے مسیرت حشرت فراس خیل. حضور نے فرمایا جنہوں تجلہ پیانا موسیٰ پاک دے پہاڑ تھے تو جناب 100 بندے نال سر اٹھ گئے، 100 اور بھی سن آپ دے دھیان کرنا. وہ سارے کیا ہوئے؟ اڑنے تو مراد مر گئے. کیا ہوئے؟ مر گئے. نبی نہیں مرے. وہ 100 مر گئے. آپ مستغرق فی تجلیات الہیہ ہو گئے. لیکن جدوں اکھ کھلی تو 3 میل دور اندھیری رات وچ اندھیرے پتھر تے کدے پہلی کالی چلدی ہویا تو موسیٰ پاک تجلے تو تکڑ تو بعد تک لیندے سن. تو اس کا حال کیا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى. حضور فرماتے ہیں کہ تمہیں رب گل لمبی ہو جانی ہے پر چلو جلدی نہ ٹھیک سنا دیں 1-2 منٹ. حضور فرماتے ہیں کہ تم میری رب نے گل ہوئی نا، اللہ پاک نے میں نے فرمایا اللہ پاک نے میرے کو سوال کیتا ہے تو فلم استطیع ان اجیبہ ہو، تو میں اللہ کے جلال کی وجہ سے طاقت نہ رہی مجھ میں کہ میں جواب دے سکوں. اے نہیں کیا من جواب آؤندہ نہیں سی. دھیان کرنا، فلم استطیع ان اجیبہ ہو. اے نہیں فرمایا بھئی میں جواب میں آؤندہ ہی نہیں سی، فرمایا میں نے طاقت نہ رہی کہ میں جواب دے گا، جواب دی طاقت نہ. اور اے گستاخی معاف کرے کہ کوئی غلطی ہوئے تو معاف بھی کرنا. اے جدوں حضور نے فرمایا میں تو دساں گل جدوں کوئی بوڑھا یار کوئی گل کرے، اے میں تو سمجھان واسطے کہنا ہے بوڑھا یار کوئی گل کرے تو پھر بھی جدا وہ یار ہوئے وہ دی شان بہت بڑی ہوئے. یار گل کر دیا تھوڑا ٹھہرے پاویں یار ہوئے مگر شان اگلے دی بہت بڑی ہوئے. اللہ جتنی کسی دی ہے ہی نہیں نا. میں اجے صرف خالی دنیا کے لیول پہ سمجھا رہا تو پھر جدوں کوئی گل پوچھے تو وہ تھوڑا ڈر کے دے تو وہ کہتا ہے نہیں یار نہیں دس نہیں سمجھ آئی. حضور نے فرمایا وعدہ یدعو بین کتفیہ. جدوں میں جواب نہ دیتا تو رب نے فرمایا نام بابو نہیں. آئیے گا سمجھ بابو اللہ تماز آگل بسر وما طغى. اس کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ ایک تجلہ جب یہ حال ہے اگر اجازت ہو تو لگے اتوال حضرت کا مشکل ترین کلام آسان ترین کر کے سمجھاؤں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملک خاص ہے کبریا ہو، ملک خاص ہے مال کی ہر ماں سوا ہو. توجہ ذرا آپ سب کی توجہ چاہیے مجھے. یہ کلام سمجھ گئے ہو تو موت آئے تو تمہاری روح نکال کے لے جائے تو لے جائے، حضور کا عشق نہیں لے جا سکتا. جا کر فرمایا ملک خاص ہے کبریا ہو. ملک کسے کہتے ہیں؟ ملک کو ملکیت. ملک کسے کہتے ہیں؟ جلدی بتلاؤ. میں بہت بتلا تو میں رہا ہوں آپ بولتے جاؤ جلدی بولتے رہو. ملک خاص ہے کبریا ہو. یا رسول اللہ جوں تو ساری کائنات اللہ کی ملک ہے پر خاص ملک نہیں ہے. ساری کائنات عام ملک ہے، اللہ کی خاص ملک تو تیرا وجود ہے. ملک خاص کبریا ہو، مال کے ہر ماں سوا ہو.
اللہ کی تو آپ مل کے خاص ہو، رہ گئی کائنات خدا کے سوا ساری چیزوں کے مالک، مل کے خاص کبریا ہو، مالک ہر ماں سوا ہو، سب سے اول سب سے آخر، سب سے اول سب سے ابتدا ہو، انتہا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا اجھے جی آلہ حضرت تمہیں کروا میں ان تیرے نہ کہنا بکتے ہیں سامنے آ جاؤں میری نہ رگڑ 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 کے اٹھانا لگا کہ تلیاں تھلوں کسا دے اللہ دی قسم پاوے میں نے جو مرضی فتوہ ٹھوک دے رہے میں چھڑا نہ آلہ حضرت نو قربان ہو تیری ذات تے ہین کوٹ کاٹ کے حضور دا عشق سینے بچ لا خدا کی قسم کل میں کو کہ کر دن پہ فرمانے کوئی کیا جانے کہ کیا ہو عقل عالم سے وراؤ لم کروڑوں لم جس میں آ جائے اسے لم کہتے ہیں کروڑوں تو میں کیا دیتا ہے کھرموں اربوں پتہ نہیں عقل عالم سے ورا ہو کوئی کیا جانے یہ وہی کہ فرما رہے ہیں کوئی کیا جانے کہ کیا ہو جو کبھی تو کہتے ہیں لو جاتی نظیر و کبھی نظر مثلے تو نشر پیدا جانا